بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ مفتی صاحب کا بیان سماعت فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم مفتی صاحب کے بیان پر تبصرہ کرتے ہیں کہ مفتی صاحب کے بیان میں کتنی صداقت ہے، کیا مفتی صاحب حق بیان کر رہے ہیں یا حقیقت کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب کا بیان آپ سماعت کریں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس بیان پہ تبصرہ کرتے ہیں کہ جماعت میں جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں تو کیا ہمیں الحمد پڑھنی ہوگی؟ دیکھیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک یہ حدیث بالکل صحیح اور اسی پر عمل ہے کہ قراءۃ الامامی قراءۃ لہ، امام کی قراءت مقتدی کے لیے بھی قراءت ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب حدیث ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، اس سے مراد ذات نماز کی نفی نہیں، کمال نماز کی نفی ہے، یہاں نماز کامل نہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ نے مفتی صاحب کا بیان سماعت کیا۔ مفتی صاحب کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ جب آپ مقتدی بنے ہیں، آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو سورۃ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام کی سورۃ فاتحہ پڑھی، پیچھے سب کی سورۃ فاتحہ ہو جائے گی۔ تو میں مفتی صاحب آپ سے بڑے ادب سے سوال کرتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں، کیا بدنی عبادت کے اندر کسی کو اپنا نائب بنایا جا سکتا ہے؟ کیا بدنی عبادت کے اندر نیابت درست ہے؟ کیا ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ آج مجھے ضروری کام ہے تو آج آپ میری جگہ پر مغرب کی نماز آپ پڑھ دینا؟ کیا بدنی عبادت کے اندر ایسے ایک دوسرے کی طرف سے عبادت کی جا سکتی ہے؟ اور جو نماز ہے یہ بدنی عبادت ہے، تو یہ بدنی عبادت کے اندر آپ نے کیسے فتویٰ دے دیا ہے کہ امام کی سورۃ فاتحہ پڑھی پیچھے سب کی ہو جاتی ہے؟ تو اگر ایسی ہی بات ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں، تو امام تو سبحانک اللہم یہ بھی پڑھتا ہے، امام تو التحیات بھی پڑھتا ہے، امام تو درود ابراہیمی بھی پڑھتا ہے، امام تو سبحان ربی العظیم بھی پڑھتا ہے، امام تو سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھتا ہے۔ تو امام کی باقی پڑھی ہوئی چیزیں وہ پیچھے سب کی کیوں نہیں ہوتی؟ سورۃ فاتحہ امام کی پڑھی پیچھے سب کی کیوں ہو جاتی ہے؟ تو مفتی صاحب نے روایت بیان کی ہے، من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءۃ، کہ جس بندے کا امام ہے تو امام کی قراءت لہو اس کی قراءت ہے۔ تو مفتی صاحب آپ مجھے یہ بتائیں، کیا آپ نے علم اسماء الرجال تو پڑھا ہوگا؟ ظاہری بات ہے، جو بندہ بھی مفتی بنتا ہے علم اسماء الرجال سے اس کی شناسائی ہوتی ہے۔ کیا اس روایت کی سند میں جابر جوفی راوی نہیں ہے؟ جابر جوفی وہ جھوٹا اور کذاب راوی ہے جس کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے زمین کی تہہ کے اوپر آسمان کی چھت کے نیچے ما رأیت اکذب من جابر الجوفی، جابر جوفی سے بڑا کذاب بندہ میں نے نہیں دیکھا۔ تو کیا آپ ایسی روایت لوگوں کو بتا رہے ہیں؟ تو ویسے ایک پڑھے لکھے بندے کی شیان شان یہ بات نہیں ہے کہ وہ ضعیف روایت کو اپنی دلیل بنا کر پیش کرے اور ضعیف روایت کو بیان کر کے اس سے استنباط کرے۔ اچھا، دوسری بات آپ یہ دیکھیں، آپ جانتے ہیں کہ ضمیر کا مرجع ہمیشہ قریب ہوتا ہے۔ من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءۃ، یہ جو لہو ضمیر ہے اس کا مرجع امام ہے، نہ کہ پیچھے من ہے۔ یعنی اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ من کان لہو امام۔ پہلی بات تو یہ کہ روایت ہی ضعیف ہے، دوسرا اس کا ترجمہ آپ صحیح کریں پھر، من کان لہو امام، جس بندے کا امام ہے، فقراءۃ الامامی، تو امام کی قراءت لہو قراءۃ، اس امام کی قراءت ہے۔ آپ کیسے، جو ضمیر کا مرجع قریب ہوتا ہے تمام نحو کی کتابوں میں لکھا ہے، تو آپ اس کو پیچھے اتنا دور من کی جانب لے کر جا رہے ہیں۔ اس کی اردو زبان میں مزید میں وضاحت کرتا ہوں، ہم کہتے ہیں کہ علی اور اسامہ لاہور گئے تو اس نے ایسے کیا، تو اس سے مراد اب اسامہ ہوگا نہ کہ علی ہوگا۔ تو یہ جو حدیث آپ پڑھ رہے ہیں جس کی سند بھی ضعیف ہے، من کان لہو امام، جس بندے کا امام ہے، فقراءۃ الامام لہو قراءۃ، اب لہو ضمیر کا مرجع امام ہے، نہ کہ وہ من جو اتنا دور کھڑا ہے۔ تو ضمیر کا مرجع ہمیشہ قریب ہوتا ہے۔ اس کا آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ اس مثال کا آپ مجھے ترجمہ کر دیں، من کانت لہو زوجہ فزوجۃ الامام لہو زوجہ۔ بخاری شریف کی روایت مولانا صاحب پڑھ رہے ہیں، مفتی صاحب پڑھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس بندے کی نماز نہیں ہے جو نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اچھا، وہ فرما رہے ہیں کہ یہ لا جو ہے یہ لا نفی کمال کا ہے۔ ترجمہ بھی کیا ہے، لا صلاۃ، اس بندے کی کامل نماز نہیں ہے۔ تو مفتی صاحب کیا آپ ناقص نماز لوگوں کو پڑھا رہے ہیں؟ یعنی آپ یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ مقتدی کو سورۃ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ادھر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کامل نماز نہیں ہے۔ پہلی بات یہ کہ یہ لا نفی کمال کیا ہوتا ہے؟ یہ تو لا اسی طرح ہے جیسے لا الہ الا اللہ کا لا ہے، یہ لا اسی طرح ہے جیسے قرآن کے شروع میں لا ریب فیہ ہے۔
یہ لا اسی طرح ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ تو ناظرین کرام، سورۃ فاتحہ کا پڑھنا یہ مقتدی کے لیے بھی فرض ہے، امام کے لیے بھی فرض ہے، اور جو اکیلا بندہ نماز پڑھنے والا ہے اس کے لیے بھی فرض ہے۔ جو بندہ نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھے گا، چاہے فرضی نماز ہے، نفل نماز ہے، سنت نماز ہے، عید کی نماز ہے، جنازے کی نماز ہے، تو اس کی نماز درست نہ ہوگی، اس کی نماز لا صلاۃ، نہیں ہے کوئی اس کی نماز۔ اچھا، مسلم شریف میں حدیث ایک آدمی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جب امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اقرأ بہا فی نفسی کا، امام کے پیچھے بھی اگر آپ کھڑے ہیں تب بھی آپ نے لازمی طور پر سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس بندے کی نماز نہیں ہے جو امام کے پیچھے یا اکیلا ہے یا امام بنا ہوا ہے، نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔